Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. آج ہم بک ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ڈے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ابھی بریک کے بعد سیدہ فاطمہ حسن گیلانی نے. ویلکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. آپ سینئر وائس چیئرمین ہیں ریڈ پاکستان, ایک ایسا گروپ جو جب انیشیٹ کیا گیا تھا, فروخ ڈال صاحب یہاں پہ ہمارے پاس شو میں آئے تھے, ہم نے مل کے بہت ساری باتیں کی تھیں, کافی میری ایسوسیشن بھی رہی اس حوالے سے, اور اب یہ لوگ آفٹر آل دس ٹائم یہ کنٹینیو کر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. بریک سے پہلے میں یہ بات کر رہی تھی کہ جو ہم کتاب کا جو ہے نا, کہ جب آپ خود کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کا اپنا پرسنلائز ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ میرا خیال ہے یہ جو ہم لرننگ جس کی سبین ذکر کر رہی تھیں کہ ہم بک سن لیتے ہیں اور ڈسکس کر لیتے ہیں اس طرح سے ٹکڑوں میں, آدھی آپ نے پڑھ لی آدھی میں نے پڑھ لی اور ہم شیئر کر لیتے ہیں. پڑھی ضرور جاتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ قرآن پاک کے ختم والا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک ایک پارہ کر کے پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں دعائیں خیر کر لیتے ہیں. برکت ضرور مل جاتی ہے, لیکن وہ جو ایک ایسنس ہے وہ مس شاید ہوتا ہے. یہ ایک اسٹیپ ہے بک کتاب کے پاس لانے کے لیے. اگر میں آپ سے سیدھا کے کہوں گی کہ فرا آپ یہ کتاب پڑھ لیں تو کہیں گے او مائی گاڈ اتنا مشکل کام مجھے دے دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ڈائریکٹ تو اپنے یوتھ کو کہہ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں بٹس میں کر کے ہم انہیں ڈال رہے ہیں. اس طرح آپ ان کو کتاب کی تھوڑی سی جھلک دکھاتے ہیں, پھر یو گریجولی گیٹ انٹو ایڈکشن. ایکچولی دس از دا لسٹ. آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ اچھا, تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ می ان. اینڈ آئی تھنک بکس کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے, سو دس یو نیڈ ٹو ڈیولپ سنس دا ویری چائلڈہڈ, کہ آپ جیسے ہی تھوڑا بچہ جو ہے وہ میچور ہو. سو ہمارے جو ماڈیولس ہیں یوزلی دے ایکچولی اسٹارٹ فرام دا مدرز وومب, کہ جب بچہ جو ہے وہ مدر کی ووم میں ہو تو وہاں سے کس طرح سے کتاب کے ساتھ آپ لو فار بکس ڈیولپ کریں. اینڈ اف دا مدر از اے ریڈر دین ہاؤ دیٹ از گوئنگ ٹو امپیکٹ دا جنرل پرسنالٹی آف دا چائلڈ. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ پرائمری سیکنڈری ڈفرینٹ لیولس پر, پھر ٹین ایج لیول کے اوپر اس کی بک کے ساتھ ایسوسیشن گریب کرنا. ناؤ جو آپ جس بات کر رہی ہیں, جس طرف لا رہی ہیں, وہ ایک جنرل المیہ ہے, اینڈ موسٹلی ان پاکستان, کیونکہ یہاں پر 9% ہیں صرف ہمارے ریڈرز. ایز فار ایز گیلپ اینڈ گیلانی جو ریسرچ ہے اس کے اگر ہم دیکھیں تو اٹس اونلی 9%, جس کے اندر ہمارے بہت سے لوگ جو ریلیجیس کانٹینٹ پڑھتے ہیں, جو نیوز پیپر پڑھتے ہیں, وہ سب اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں. اسی 9% میں جی, اسی 9%, یعنی پورے ملک کی آبادی کا صرف 9% حصہ ایسا ہے جو کچھ پڑھتا ہے. جی, کچھ بھی پڑھ لیں, کچھ بھی مل جائے تو پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, رائٹ. تو جنرلی اگر اس میں آئے تو ایک تو ہوتا ہے ہیبٹ انکلکیشن, وہ آپ نے کر لیا وین دا مائنڈ از لائک اے اسپونج, یعنی کہ چھوٹی ایج میں. لیکن جب آپ آگے جاتے ہیں, اگر ایڈوانس ایج میں ہیں, تو وہاں پر اب ہیبٹ انکلکیشن کرنا از اے ڈفرینٹ تھنگ. سو ہم اس کو یوزلی جس طرح وی اٹریکٹ دیم از بیسکلی کہ ہیبٹ نہیں رہتی, وہ آپ ہیبٹ انکلکیٹ کر سکتے ہیں ایون ایٹ اے لیٹر اسٹیج ایز ویل. لیکن جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بچپن میں سیکھنے کی بات تھی, ہمیں تو وہاں پہ نہیں سیکھا, اب ہم نہیں کر سکتے. سو میں یوزلی لوگوں سے کہتی ہوں کہ اٹ از مور اور لیس لائک ہیبٹ, آپ اس کو اب نہیں لیں, بیکاز دس از اے لرننگ پروسیس ناؤ. سو جیسے آپ ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں, اسی طرح سے آپ ریڈنگ کو ایز اے ٹول, ایز اے اسکل, تو اس کو آپ ایز اے اسکل سیکھ سکتے ہیں. سو ان اے لیٹر اسٹیج جب ہم لے کر جاتے ہیں, اور یہی ہمارے ماڈیولس جو ہے وہ لیٹر ایج میں جب ان کی امپلیمنٹیشن آتی ہے, تو وہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ اس کو ایز اے اسکل سیٹ کیسے سیکھ سکتے ہیں. سو پھر آپ کو تھوڑا سا پرسیپشن کو چینج کرنا پڑتا ہے, ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے. لیکن یس, بکس کی جو اہمیت ہے میرے خیال سے the moment you realize that they are very important and we should be realizing, کیونکہ جنرلی دیکھیں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں یا انٹرنیشنل جو ہمارا ہے, اب دیر آر سو مینی تھنگس. جرمنی میں اس کا آپ دیکھیں امپیکٹ کیا ہے, تقریباً 1.25 لاکھ کتابیں UK میں ایوری ایئر پبلش ہوتی ہیں, اور بیسٹ سیلرز ابھی بھی وہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں پر ہے, اور کتابوں کے اوپر موویز بنتی ہیں, ایوارڈز دیے جاتے ہیں. 75,000 بکس ایوری ایئر آپ کی جرمنی میں پبلش ہوتی ہیں. فاطمہ, پیپل ایکچولی survive, it's a profession کہ وہ کتاب لکھ کے they can live their life, ہے نا, properly. سیلف ہیلپ پہ اتنی کتاب وہاں پہ آ رہی ہے, بالکل. So generally I think it's very important first to sensitize people to realize and recognize the importance of books. Once they are integrated with your life system, تو پھر اس سے آگے آپ لے کے چلیں. ایک اور میں اس میں بات کروں گی فرا, اٹریکٹ کرنے کے لیے ابھی جیسے زمین کہی تھی کہ ایک لیول پہ اسٹیج پہ لے کر جاتے ہیں,
sometimes it's so important because excuse me, so usually what happens is that کہ آپ کا جو interest area ہے, فرض کریں میرا جو ہے وہ interest area different ہے as compared to regular جو لوگ ہیں, آپ ان کو اس طرح سے لے اوکے. سو person to person بھی differ کرتا ہے. اسپریچویلٹی کے ساتھ جو آپ کا کنیکشن ہے اگر فار انسٹنس, تو ایک ماڈیول میں ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے کتاب آپ کی اسپریچول سینس کو یا اسپریچول آپ کی جو بینگ ہے اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, اس کی کس طرح غذا پرووائڈ کرتی ہے. بالکل بالکل. اچھا, جو ہم ابھی یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں, آپ نے تو ڈاکٹر صاحب اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے, ان میں سے کئی نفیس جیسے ہوں گے جنہوں نے آپ کو مطلب پلے باندھ لیا آپ کی بات, اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے تو سارے ہیں لیکن وہ بھول بھال جاتے ہیں. فرق کیا دیکھا ہے آپ نے ان لوگوں میں سے جو جڑے رہتے ہیں کتاب سے, جو آپ کی بات اور نصیحت کو اور چیزوں کو فالو کرتے ہیں, اور جو نہیں مانتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب کا شوق جو ہے وہ میرے خیال میں 4 چیزوں سے ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ضرورت, جو کورس کی ضرورت ہے کہ اس نے یہ کتابیں پڑھنی ہیں, اور ایک تجسس, اس میں کتنا تجسس, اور ایک ماحول جو اس کے گھر کا ماحول ہے, اس کے سراؤنڈنگز کا ماحول ہے, اور ایک اساتذہ جو ترغیب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پڑھے لکھے کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, پڑھے لکھے اور جاہل جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. بالکل نہیں ہو سکتا. جس کی نظر کا گھوڑا جتنا زیادہ کتاب کے ورق پہ دوڑا ہوا ہے اتنا وہ دانشور ہے. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے جتنا زیادہ پڑھا ہوا ہے, جب وہ بات کرتا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہو, کوئی اسکالر ہو, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتابیں جو ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں. جس نے خلاصہ پڑھا ہوا ہے, خلاصفی علم لوگوں کے پاس ہوتا ہے, تو وہ جب ہمارے کالجز میں ہمارے ساتھ پڑھاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے خلاصے جو ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں. تو جس نے اوریجنل سورس سے علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے کہ صدائے مطرب فن آشنا کچھ اور ہوتی ہے, مگر عاشق مغنی کی صدا کچھ اور ہوتی ہے. جس کو کتابوں سے عشق ہوتا ہے نا, اس کا جو ہے وہ لہجہ, اس کا گھن گھر جو ہے وہ ہوتا ہے. ہاں بالکل صحیح. اچھا نفیس, یہ مشکل عادت ہے, ٹیمپرامنٹ ہے, آپ جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو آپ کے ارد گرد کے بچوں کے ساتھ فٹ ان ہونا, جل ان ہونا, آپ کو بھی باہر آؤٹ ڈور گیمز کا شوق ہوتا ہوگا, تو یہ وقت نکالنا اور پھر اس کو اپنی پرائرٹی بنائے رکھنا, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ہی ممکن ہے جب آپ کو, جیسے وہ ابھی سبین صاحبہ بات کر رہی تھی ایڈکشن کی, یہ بھی ایک ایڈکشن ہے. یہ جب آپ کو اس کا مزہ آنے لگتا ہے, وہ سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر, کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر. تو جب آپ کو سرور آنے لگتا ہے, لطف آنے لگتا ہے, آپ حظ محسوس کرنے لگتے ہیں, آپ محظوظ ہونے لگتے ہیں, تو پھر آپ کو یہی اچھا لگتا ہے کہ میں پڑھتا رہوں, سیکھتا رہوں. کیونکہ جب تک آپ سیکھتے رہتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں سے ویسے ہی ممتاز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اپنے دوستوں میں بھی آپ کا ایک مقام بننا شروع ہو جاتا ہے. اور مجھے یہاں پہ ارسطو کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اگر کسی شخص کی قابلیت جاننا چاہیں تو آپ کیسے جانچیں گے, کیسے پرکھیں گے, کیسے دیکھیں گے کہ وہ شخص کتنا قابل ہے, اس کے پاس کتنا علم ہے, اس کے پاس کتنا نالج ہے. تو انہوں نے کہا, ارسطو نے آگے جواب دیا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ اس نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں, اس نے کیا کیا پڑھ رکھا ہے. اور اسی طرح ایک امریکی مورخ ہیں, ان کی مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ تہذیب کے کیریئرز ہیں. کتابیں تہذیب کے کیریئرز ہیں. تاریخ کتابوں کے بغیر گونگی ہے, ادب جو ہے کتابوں کے بغیر بے بہرا ہے, اور سائنس لنگڑی ہے. تو آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, کسی بھی حوالے سے چلے جائیں, اگر آپ کے پاس اپنے شعبے کے متعلق بھی اگر آپ نے پرومیننٹ ہونا ہے, نمایاں ہونا ہے, اور جیسے جیسے آپ کو یہ شوق ہوتا جاتا ہے نا کہ میں زیادہ سیکھوں, زیادہ علم حاصل کروں, تو پھر آپ ویسے ہی اس میں اور زیادہ انوالو ہونا, وہ آپ کو پھر وہ ایک مشکل نہیں لگتی, وہ آپ کا ایک شوق جو ہے وہ جنون میں بدل جاتا ہے, وہ جذبے میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسد, جیسے ابھی فاطمہ بتا رہی تھی, بہت سارے لوگ ویسٹ میں ایک کانسیپٹ ہے کہ رائٹرز جو ہیں وہ ایک بڑے رسپیکٹڈ فیکلٹی, ایک ممبر آف سوسائٹی ہیں, اور بڑے ویل ارنڈ, جن کی بڑی بہت اچھی ارننگز ہوتی ہیں, اور پھر بیسٹ سیلرز کا بڑا کانسیپٹ ہے, ایوارڈز کا بڑا کانسیپٹ ہے. آپ اتنے عرصے سے لکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ہمارے یہاں پہ یہ کلچر ہے, اور آپ کیسا فیل کرتے ہیں جب آپ کتاب لکھتے ہیں؟ لیکن کتاب جو ہے نا انسان کا بہترین دوست ہے, اور اس طرح سے دوست ہے کہ آپ کو
برائی اور اچھائی میں فرق بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ لٹریچر ہو، ادب ہو، سائنسی علوم ہو یا کسی بھی طرح کا لٹریچر ہو، وہ آپ کو شعور دے رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخش رہا ہے آپ کو. اور آپ جس طرح بات کریں کہ جس طرح سائنس، جس طرح بتا رہی ہیں جرمنی میں اتنے ہزار ہر سال کتابیں چھپتی ہیں، وہاں پر تو ٹیکنالوجی ہم سے زیادہ ایڈوانس ہے، ٹھیک ہے، پھر کیوں لوگ وہاں پہ موبائل چھوڑ کے کتابوں کی طرف آ رہے ہیں اور کیوں اتنی سیلنگ ان کی ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے مطلب بیلنس رکھا ہوا ہر چیز کو. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم نے کتابیں بند کر رکھ دی ہیں، ہم نے لائبریریاں بند کر دی ہیں. آج آپ چلی جائیں کسی بھی لائبریری میں تو وہاں پہ آپ کو مٹی اور دھول نظر آئے گی. کچھ لوگ ہوں گے جن کی تلاش میں آئے ہوں گے اور وہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص کتابوں کو پڑھنے کے لیے. اب کتابوں کی دوری کی وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں. جی، چاہے وہ عدم برداشت ہے، انتہا پسندی ہے. آئے روز ہمارے معاشرے میں کوئی نہ کوئی ایسا سوشل ایشو آ رہا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ 2 گاڑی والے جا رہے ہیں ایک سڑک سے، ٹھیک ہے، معمولی سی تلخ کلامی پر دونوں ایک دوسرے کے دست و گربان ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے. مطلب برداشت نہیں ہے کسی میں. کتاب ہمیں جب مطالعے کی جو عادت ہے ہمیں برداشت سکھاتی ہے، صبر سکھاتی ہے، انسانیت سے محبت سکھاتی ہے، ہمیں مطلب زوال سے عروج تک کا ایک سفر ہے وہ طے کراتی ہے. بالکل. تو اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا جو ایشو ہے ہمارا وہ پلیجرزم کا بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں جو اوریجنلٹی اور ریجنل آئیڈیاز ہیں وہ نہیں ہیں. ہم نے کوئی ایک کتاب پڑھی اور ہم نے اس کو اپنے تھوڑا ایسے کیا، تھوڑا ویسے کیا، تھوڑا ایسے کیا، اور ہم نے اپنے نام سے اس کو چھاپ دیا. یہ ہماری ایک اتنی بڑی فکری، جسے کہنا چاہیے المیہ ہے، کہ آپ اپنی مووی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس چیز کا چربہ ہے، اور آپ اپنی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے وہ کس چیز کی کاپی ہے. سبینہ، واٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ، کہ ہم اپنی اوریجنلٹی پہ کیوں نہیں آ سک رہے؟ ہم لوگ تو اپنی اوریجنلٹی پہ ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس طرح سے کام کر رہے. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس بہت اچھی لکھاری ہے. اگر آپ اپنے ٹی وی انڈسٹری کو دیکھیں جو ہماری شروع سے تھی، تو اس میں ایک سے ایک ڈرامہ آ رہا ہے. تو وہ لکھنے والے تو ہیں جو اوریجنل آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں، اوریجنل سٹوریز لے کر آتے ہیں. سب ایک جیسی کہانی ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا آؤٹ آف دا باکس کوئی چیز آپ سوچتے ہیں. تو ہمارے معاشرے کا المیہ جو ہے وہ مرد اور عورت کی لو سٹوری، اور اس سے بڑھ کر بھی بہت سارے مسائل ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک گھسے پٹے ایک فارمولا ٹو سکسیس کے بس یہ چل رہا ہے، اسے ہی چلائے رکھو. جی، وہاں پر یہاں پہ یہ مسائل آئے جو ہم نے فیس بک کی، میں نے اس وقت بات کی تھی کہ لائکس اور سٹیٹس کی بات تھی. اور اب تو ٹی آر پیز پہ اگر ہم کرتے ہیں تو ٹی آر پی کی وجہ سے اس کو کمرشلائز کر دیا گیا. لیکن وہ دور بھی انکہی اور تنہائیاں کا تھا جب سڑکیں خالی ہو جایا کرتی تھیں، بیکاز وہاں پہ مٹیریل اچھا تھا، لکھا جاتا تھا. تو اب یہاں پہ ہمارے کیونکہ چینلز پہ تو ایک فائٹ چل رہی ہے، تو اس کی بجائے جو اوپن چینلز آئے ہیں انٹرنیٹ کے، یوٹیوب، اس پہ آپ دیکھیں ایک سے ایک چیز آ رہی ہے. جو لوگ کام کرنے والے تھے آپ ایگری کرتی ہیں فاطمہ کہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، دیکھیے کسی بھی ملک کا مقابلہ صرف ٹیکنالوجی میں تو نہیں ہوگا نا، صرف ہتھیاروں میں تو نہیں ہوگا. اس کا مقابلہ جو سافٹ پاور کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں آپ کا کلچر آتا ہے، اس میں آپ کا یہ. اگر ہمارے ہاں آج بھی ہم ٹرانسلیشنز کر کے جرمن اینڈ مختلف لٹریچر جو پڑھتے ہیں، ہمارے اپنے لٹریچر کے جو ماسٹر پیسز ہیں وہ کمال ہیں. لیکن جب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آئیڈیاز کا فقدان، کوئی پابندیاں ہیں شاید بولنے پہ، سوچ و فکر پہ، کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں اس معاشرے کو اور اس معاشرے کے مسائل کی صحیح عکاسی ہمیں آرٹ میں اور کلچر میں نظر نہیں آتی، کتاب میں نظر نہیں آتی. That's very true, Farah. I think I would agree with you. میں تھوڑے سے 2-3 اس کے اندر ایگزامپلس دوں گی. جیسے بھی میں نے ذکر کیا کہ جرمنی کے اندر جو ہے وہ 75,000 بکس ایوری ایئر پبلش ہوتی ہیں. 3% اس میں سے ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں. یو کے اندر تقریباً 7.5 کے قریب ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں. What are they doing is that they're taking your wisdom, they're taking your information. یور سے مراد ہم نہیں، مطلب وہ پوری دنیا سے لیتے ہیں. اینڈ دین دے انکارپوریٹ اٹ ان دیئر اون کلچر، ان دیئر اون سسٹم. کتاب ایک اٹس بیسکلی جیسے آپ نے کہا عکاسی کرتی ہے آپ کے پورے کلچر کی، آپ کی ثقافت کی، اینڈ سو آن. سو یہ تو ایریاز ہیں ہی. اب پاکستان میں جو مجھے بڑے میجرلی، اینڈ آئی ول پٹ اٹ ان اے نٹ شیل،
اس جو مجھے چیز نظر آتی ہے آپ کی ایک تو بات پلیجرزم کی مجھے لگتا ہے کہ بجا ہے، بالکل کریکٹ ہے. سو وی ہیو دوز ڈیفارمیٹیز، لیکن ہر سسٹم ہر معاشرے کے اندر وہ ڈیفارمیٹیز موجود ہیں جو ہمارے دیکھیں ود اے سلیوشن وی کم اپ ود دا پرابلم ایز ویل. اگر پرابلم لے آئیں گے تو سلیوشن آپ کے پاس نہیں ہے تو پرابلم ول ریمین انٹیکٹ اینڈ یو ول ڈسپلے اٹ ٹو دا پبلک. سو ایک تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ رائٹرز کو ہم وہ رائٹ کائنڈ آف سپورٹ نہیں دیتے. ایک بک پبلش ہو کر اگر آپ کی یو نو اٹ گوز لائک ریئلی ایویڈنٹ ٹو دا میسز تو اس میں جنرل ریئیکشن یہ ہوتا ہے دیٹ یو آر فائنینشلی اسٹیبل ایز ویل. آپ مجھے بتائیں پاکستان اس وقت سپورٹ سسٹم کو، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمز ایکسیپٹ فار ایک ادارہ، اگر آپ کہیں گی تو میں ادارے کا نام بھی لے لیتی ہوں، آپ پیسے دے کے اپنی ہی کتاب چھپاتے ہیں اور پھر آپ کو اس کو سیل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو گو ٹو دا رائٹ پلیٹفارمس کہ آپ اس کو ڈسپلے کریں. یہ میں آؤٹ آف جسٹ جنرل انفارمیشن نہیں کہہ رہی، ہمارے پاس بہت سے رائٹرز جو ہے وہ ریڈ پاکستان کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، ادروائز بھی، جن سے جب بات کریں تو مجھے لگتا ہے ان کے جو بیسک المیہ جو بیسک پرابلم ہے دیٹ لائز ان دا پرابلم آف گیٹنگ اٹ پبلشڈ اینڈ دین گیٹنگ اٹ پبلشڈ ود دا رائٹ پیپل اینڈ دین گیٹنگ اٹ ٹو دا مارکیٹ ایز ویل. سو یہ تو پرابلم ہے ہی. ایک گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے. آپ یقین کریں کہ میں خود پرو ایکٹیو ہو کے لوگوں کو اس ادارے کا نام بتا رہی ہوتی ہوں. ادروائز پیپل رائٹرز ایز پر سے دے ڈونٹ ایون نو کہ وہ ادارہ جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. نام ضرور پتا ہوگا ادارے کا، لیکن نہ صرف سپورٹ کر رہا ہے بلکہ کاپی رائٹس بھی اس جی کو بھی سیکیور کرتا ہے. جی کس ادارے کی بات کریں آپ؟ میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بات کریں. اینڈ آپ یقین کریں فرا اس کے اندر اینڈ دے ڈونٹ چارج یو فار اینی تھنگ. اگر آپ یہ ایک جنرل انفارمیشن ہے رائٹرز تک پہنچے، اب اگر مسودہ بہت اچھا ہے جیسے ان کا اور وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے بائی دا بورڈ آف نیشنل بک فاؤنڈیشن اور آپ ایک اس کے اوپر یو نو یو ریچ ٹو دیٹ پلیٹ فارم کہ جہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ کیا حرج ہے کہ وہ پبلش ہو جائے. ڈاکٹر صاحب کی کوئی کتاب ہے، کیا حرج ہے وہ پبلش ہو جائے، بلکہ اٹ از یو نو اٹس دی ایسٹ. آپ کا رائٹر آپ کا ایسٹ ہے. سو وین از دیٹ ٹائم گوئنگ ٹو کم وین وی آر گوئنگ ٹو ریئلائز دیٹ آر رائٹرز آر پروفیسرز آر ڈاکٹرز آر بیسکلی آر یو نو دیر آر ایسٹس. سو تھنکنگ مائنڈس. یس. اچھا سیکنڈ جو آپ نے بات بڑی اچھی کی پلیجرزم کی، اگر میں ویسے بات کروں تو بینگ اے لائر بھی میں یہ بات کروں گی انٹلیکچوئل پراپرٹی پوری دنیا کے اندر آنے والے 10 سال کے اندر اٹ ول ریچ اے گریٹ پلیٹ فارم ویئر اٹ ول بی جنرلی ریکگنائزڈ ایز سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ ایز فار ایز ایون لا از کنسرن. جنرلی تو ویسے ہے ہی بزنس میں، انٹرپرینیورشپ میں، ادروائز سو وہ تو ہم سب اس سے آگاہ ہیں. لیکن ایز فار ایز بکس آر کنسرن پاکستان کے اندر آپ کیسے سیکیور کریں گے رائٹس کو؟ دیر از نو اسٹرکچر، دیر از نو امپلیمنٹیشن. حالانکہ آپ کے پاس G5 کے اندر ادارہ موجود ہے، کر سکتے ہیں آپ اس کو، بٹ ہاؤ مینی رائٹرز ایکچولی گو ٹو دیٹ پلیٹ فارم. سو یہ آپ کا جو پلیجرزم کا ایشو ہے ڈیفینیٹلی اٹ از دیر. تیسری ایک میری چیز جو ہے وہ میں ایک چھوٹی سی آپ سے شیئر کروں گی پرسنل اس سے ایکسپیرینس سے. میں نے جی بچوں کے لیے لکھی فرا تقریباً 9 کتابیں اور السٹریشنز اس کے اندر موجود تھیں because they were for primary and secondary level. جب when I was getting into the process of illustration, اتنا important this is a process because that is جب آپ کا content پیچھے چلا جاتا ہے. So میں نے بیک پہ چلے جانا تھا، illustrator نے آگے آ جانا تھا. آپ کو وہ the right kind of publisher, the right kind of illustrator نہیں ملتا. کیوں؟ کسی کا پیپر کوالٹی نہیں اچھا، جو آپ نے کمٹ کیا وہ ڈلیور نہیں کیا. I don't want to take publishers کے نام، لیکن آپ ڈلیور کریں. کمٹ دیکھیں آنیسٹی ٹو یور پروفیشن از دا بیسٹ ڈلیورنس ان دا کمیونٹی. ہاؤ وڈ یو ریٹرن بیک ٹو کمیونٹی اگر آپ نے یہ ریئلائز ہی نہیں کیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں بی آنیسٹ ٹو دیٹ ایٹ لیسٹ نہیں اسی سے ہی آنیسٹ ہونا ہوتا ہے. وہیں سے آگے اسٹیپ. مجھے میں اس کو بار بار ایک ہی بات جو ہے وہ ریپیٹ کرتی ہوں. واصف فضلی واصف صاحب کا بڑا خوبصورت، انہوں نے کہا کہ عطا میں خطا کا سوال ہوگا، کوئی اور سوال نہیں ہوگا. مجھ سے نہیں سوال ہوگا کہ یہ کتاب یونیورسٹی میں پڑھایا کیا نہیں پڑھا، مجھ سے اسی کا سوال ہوگا جو میں کر رہی ہوں کہ یہ پورا کیا، یہ ٹھیک کیا، اس میں کیا غلطی کی. مجھ سے تو اور کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. اتنی اچھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم یہ جو صدقہ خیرات کا ہم نے ایک الگ سلسلہ چلایا ہوتا ہے اور جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم غلط ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہ ایک کانسیپٹ بھی تو کتاب سے یا دنیا سے یا پھر بھلے قرآن پاک سے لیں، بھلے کسی کی لکھی ہوئی کتاب سے لیں، لیکن یہ کانسیپٹ کسی مذہب میں بھی چلے، کسی مذہب سے اسی طرح سے ہے. سو یہ بہت بڑی بات کی آپ نے کہ آپ جو کر رہے ہیں
اس کو پوری دیانتداری سے کریں. آپ کی دنیا بھی اسی میں کما رہے ہیں, آپ اپنی آخرت بھی اسی میں سے کما رہے ہیں. صحیح کریں گے تو ساتھ آخرت بھی کما لیں گے, نہیں کریں گے تو پھر سارا کچھ یہیں کا فائدہ جو ہے وہ کر کے ادھر کا خسارہ کر لیں گے. بالکل سو دیٹ از سم تھنگ وچ وی شوڈ کیپ ان مائنڈ. سو بریک کے لیے رک رہے ہیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. آؤ پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.